السلام علیکم، میں ہوں بلال احمد شیخ ڈیفینس رائٹر کے ساتھ۔ بھارت نے اپنے ایئر ڈیفینس کو مضبوط تر کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ روس سے فوری طور پر S-400 میزائلوں کی 2 نئی بیٹریاں اور سسٹم منگوائے جا رہے ہیں جو پرانے معاہدے کے تحت فراہم ہونا تھے لیکن یوکرین کی جنگ کے باعث فراہم نہ ہو سکے تھے۔ اب مئی 2026 میں ایک سسٹم آئے گا اور دوسرا سسٹم جو ہے وہ نومبر 2026 میں فراہم کر دیا جائے گا۔ بھارت مزید 5 نئے S-400 جو ہے وہ اس کی بیٹریاں خرید رہا ہے، جس میں بہت زیادہ اس کی کیپیبلٹی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی اور ایئر ڈیفینس پر تقریباً $30 بلین کا خرچہ کیا جا رہا ہے، جس کے بعد بھارت کا ایئر ڈیفینس نیٹو کے طرز پر جو ہے وہ لیئرز میں ترتیب پا جائے گا۔ 2035 تک بھارت کے طول و عرض میں ایک چھتری کی مانند ایئر ڈیفینس کا جال بچھا دیا جائے گا۔ آپریشن سندور میں مئی 2025 کی ناکامی نے بھارتی ایئر ڈیفینس کی کمزوری کو بہت اجاگر کیا، کیونکہ بھارتی سسٹم پاکستانی طیاروں، میزائلوں اور ڈرونز کو لوکیٹ کرنے میں ہی کامیاب نہیں ہو سکے تھے، تو ٹارگٹ کیسے کرتے؟ نئے سسٹم راجستھان، گجرات اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں پہلے سے نصب کیے جائیں گے اور جن کے ساتھ ملکی طور پر تیار کردہ جو آکاش اور اسرائیل سے حاصل کردہ بارک 8 میزائل بھی جو ہیں وہ نصب ہوں گے۔ ان کو ایک سینٹر کمانڈ کے تحت کیا جا رہا ہے جو پہلے اپنے طور پر کام کرتے تھے۔ اس سلسلے میں بھارتی حکومت نئی دلی کی جو دفاع ہے اس پر بھی بہت زور دے رہی ہے اور نئی دلی کے دفاع کو بہت فوکسڈ کیا جا رہا ہے۔ نئی دلی کے ارد گرد بہت مضبوط فضائی حصار بنایا جا رہا ہے اور اس کے دفاع کو بہت مضبوط کیا جا سکا ہے، جس سے کوئی بھی طیارہ یا میزائل یا ڈرون جو ہے وہ نئی دلی کے حدود میں کسی بھی صورت داخل نہیں ہو سکے گا، اور اس پر بہت زیادہ جو ہے کنسنٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ پاک فضائیہ کے JF-17 طیاروں نے S-400 میزائل سسٹم کو تباہ کر دیا تھا اور بھارتی ایئر ڈیفینس مکمل طور پر پاکستانی حملوں کے آگے بے بس ہو گیا تھا۔ اس لیے اس مرتبہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کا کوئی بریچ نہ ہو، اور بھارتی ماہرین اور افواج اس صورتحال سے بچنے کے لیے میزائلوں کا جال بچھانے کی پوری تیاری کر رہے ہیں اور ایک سینٹر کمانڈ بنا رہے ہیں تاکہ کسی بھی جو میزائل، ڈرون یا طیارے کو ملک کے اندر جو ہے وہ حملے کے لیے داخل ہونے کی اجازت نہ دی جا سکے۔